میرا باپ مجھے جوئے میں ہار گیا اور میرا سودا کر دیا۔ میرا نکاح اس شخص سے کروا رہے تھے جس نے مجھے پیسوں کے عوض خریدا تھا۔ میں روئی، چیخی، چلائی، مگر باپ نے کہا اگر تم نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا تو تمہیں بغیر نکاح کے لوگوں کے آگے پھینک دوں گا جو تمہیں نوچ کھائیں گے۔ مجھے باپ پر حیرت ہو رہی تھی، وہ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ میں مجبوراً نکاح کے لیے راضی ہو گئی، مگر جب میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے میری بولی لگا کر مجھے خریدا تھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس خوفناک کالی رات سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا یہ کالی رات میری زندگی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، کیونکہ آج جو فیصلہ میری زندگی کا ہونے والا تھا وہ میری ساری زندگی پر اثر انداز ہونے والا تھا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری قسمت کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ دنیا میں جو میرا سرپرست تھا وہی میری عزت کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، میں کس کو مدد کے لیے پکاروں، کیونکہ میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اس دنیا میں میرے باپ کے علاوہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ میرا باپ چاہے جیسا بھی تھا، لیکن میں ہمیشہ اس کی عزت کرتی تھی، ہمیشہ ان کا خیال رکھتی تھی، ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اس دنیا میں واحد سہارا ہی میرا وہی ہے۔ لیکن آج جو بات وہ مجھے بول کر گئے تھے، اس نے تو میرے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے تھے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا باپ اس حد تک گر جائے گا، اپنے ہاتھوں سے میری عزت نیلام کرے گا۔ باپ تو بیٹیوں کا مان ہوتے ہیں، ان کی عزت کی رکھوالی کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا باپ تھا جسے صرف اپنے مطلب سے غرض تھی، جیسے اولاد سے زیادہ پیسوں سے محبت تھی۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا، خوف کے مارے میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ میرا سگا باپ میری بولی لگا رہا تھا جو مجھے جوئے میں ہار گیا، لیکن میرے بدلے اسے لاکھوں روپے مل رہے تھے۔ وہ مجھے بول کر گئے تھے کہ تیار رہنا، میں جلدی آؤں گا، اور میں بے یقین نگاہوں سے صرف اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے سے بہت خاموشی سے نکل کر آئی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر کوئی نہیں تھا۔ ابا جوئے کے سٹے پر گئے، اور مجھے معلوم تھا کہ جو بھی مجھے جوئے میں جیتے گا مجھے اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہ خوف مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر رات کے دوسرے پہر اپنے گھر سے باہر قدم رکھے۔ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر لیتی، لیکن میں یہ بات فراموش کر گئی تھی کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں ایک اکیلی عورت نہیں جی سکتی۔ جب تک میری ماں حیات تھی انہوں نے مجھے گلی کے کونے تک جانے نہیں دیا تھا، لیکن جب سے ان کا انتقال ہوا تھا میری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ میں کہیں کی نہیں رہی۔ میرے باپ نے مجھے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ میں گھر سے بہت احتیاط کے ساتھ نکلی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، بس میں چلتی جا رہی تھی۔ ابھی آگے بڑھے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، بالکل میرے پیچھے دو ہٹے کٹے مرد موجود تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنا شروع ہو گئے۔ رات کی تنہائی، سنسان سڑک اور ان دو غیر مردوں کا بالکل میرے پیچھے ہونا میرا برا حال کر چکا تھا۔ یہ لوگ کون تھے میں نہیں جانتی تھی۔ میں تیز تیز اپنے قدم آگے بڑھانے لگی۔ میرے قدم جیسے ہی تیز ہوئے وہ لوگ مجھ سے زیادہ تیز بھاگتے ہوئے میرے قریب آ گئے تھے۔ میں نے اپنا رخ واپس گھر کی طرف کر لیا تھا۔ اگر میں مزید آگے بڑھتی تو یہ دونوں مجھے کہیں نہ چھوڑتے۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں ایسے برباد نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بے شک گھر میں ہوتی تو بابا مجھے کسی کے حوالے کر دیتے، لیکن مجھے اپنے باپ پر اتنا یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے مجھے پکڑنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں واپس اپنے گھر بھاگ کر آ گئی تھی۔
اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خطا ثابت ہونے والی تھی۔ ان لوگوں سے تو میں بچ گئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد جو مصیبت میرے گلے لگنے والی تھی، اس سے تو میں ابھی تک ناواقف تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، برآمدے میں میرے ابا سر پکڑے بیٹھے تھے، کسی چیل کی طرح مجھ پر لپکے تھے اور مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرتی تھی۔ بیٹی تیری اتنی جرت، کہاں گئی تھی تو؟ کس کے ساتھ تعلقات جوڑنے گئی تھی؟ ان کی اتنی گھٹیا بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ان کو دھکیلتے ہوئے بولی، شرم آنی چاہیے آپ کو، اتنی واہیات بات کوئی بھلا اپنی بیٹی کے بارے میں کرتا ہے؟ جبکہ وہ میرا بازو تھامتے ہوئے بولے، بکواس کرنے کی میرے سامنے ضرورت نہیں، تھوڑی ہی دیر میں مولوی اور تیرا ہونے والا شوہر آئے گا، ابھی کے ابھی تیرا نکاح ہوگا اور تجھے میں اپنے گھر سے چلتا کروں گا۔ جا کر جب تک کے لیے تیار ہو جاؤ اور مجھے کوئی بکواس نہیں سننی۔ ان کی یہ بات سن کر میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں بے ساختہ پریشان لہجے میں بولی، بابا آپ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ کس سے میری شادی کروانا چاہتے ہو؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ جبکہ میرا باپ میری کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سیدھا بولے، مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ اور جا کر دلہن کی طرح اندر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں ہی سب انتظامات ہو جائیں گے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں دھکیلا تھا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں وہیں دروازے سے لگ کر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کیا ایک بیٹی کا باپ اس حد تک جا سکتا ہے؟ مجھے اپنا آپ بہت بے مول محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو میری خاطر اماں سے لڑ جایا کرتا تھا اور آج اماں کی وفات کے بعد مجھے چند پیسوں کے عوض نہ جانے کس کے حوالے کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گھر میں مردوں کا شور اٹھنا شروع ہو گیا، یعنی وہ لوگ آ چکے تھے جس سے میرا نکاح ہونے والا تھا۔ مزید تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ میرے ابا میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، چلو باہر آ جاؤ، ثنا تمہاری بارات آ چکی ہے۔ اب یہ سب تمہاری ماں کے کرنے والے کام تھے، لیکن میں انجام دے رہا ہوں، خیر چلو آ جاؤ۔ یہ بات سن کر میرا دماغ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ میں غصے سے پھنکاری، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ لیکن مجھ میں عقل ہے، دیکھنا آپ، جب مولوی صاحب مجھ سے نکاح کا پوچھیں گے تو میں صاف انکار کر دوں گی۔ میں شادی کی خواہشمند تھی، لیکن میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو مجھے خرید رہا تھا۔ میرے باپ نے شادی جیسے مضبوط رشتے کو کھیل سمجھ لیا تھا۔ پیسے کے بدلے وہ مجھے کسی کے ساتھ باندھ رہا تھا اور یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا باپ کمرے میں داخل ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، چل ثنا باہر آ جا، تیرا دلہا آ چکا ہے۔ میں فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں مرتی مر جاؤں گی، لیکن یہ شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، مجھے اپنے حق میں بولنا آتا ہے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک ویل ڈریسڈ آدمی کمرے میں داخل ہوا اور میری طرف دیکھتے ہوئے اچانک بولا، مس ثنا، میں آپ سے بولتا ہوں، آپ نکاح کے لیے تیار ہو جائیں۔ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے محلے میں اتنا خوبصورت شخص کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے 3 پیس زیب تن کیا ہوا تھا، دودھیا رنگت پر کالا لباس بہت جچ رہا تھا، بال جل سے سیٹ کیے گئے تھے، اونچا لمبا قد، چوڑی جسامت۔ وہ آدمی وجاہت کا شکار تھا۔ کیا میرا نکاح اس سے ہو رہا تھا؟ اچانک ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا تھا اور میرا دل خوشگوار حیرت سے ڈھرک اٹھا تھا، مگر فوراً ہی میرے دماغ پر یہ سوچ قابض ہو گئی تھی کہ یہ شخص مجھے جوئے میں جیتا ہے، یعنی یہ بھی میرے باپ کی طرح جواری ہے، بس نکاح کرنے کے لیے ایسے سج دھج کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ میرے ابا میرے قریب آئے تھے اور میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولے، اگر تو نے ابھی کے ابھی اس آدمی سے نکاح نہیں کیا تو یاد رکھنا، میں تجھے ان مردوں کے حوالے کر دوں گا
جو تیرا جسم نوچ کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اسی لیے خاموشی سے سر جھکا دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آدمی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں ابا کی بات سن کر کانپ اٹھی تھی اور خاموشی سے سر جھکا دیا۔ مجھے اس شخص سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی جو بالکل میرے باپ کی کاپی تھا۔ میرا باپ مجھے گھسیٹ کر لاؤنج میں لایا تھا اور مولوی صاحب کے سامنے بٹھا دیا۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور میرے باپ کی طرح دیکھتے ہوئے غمگین لہجے میں بولے، اس طرح زبردستی کے رشتے کامیاب نہیں ہوتے۔ جب تک لڑکی دل سے راضی نہیں ہوگی ہم یہ نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرا باپ ان کا گریبان تھام چکا تھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کچھ زیادہ ہی زبان چلانی نہیں آ گئی؟ خاموشی سے نکاح پڑھاؤ، اس کے پیسے ہم تمہیں دے رہے ہیں، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ مولوی صاحب فوراً ہی ہتے سے اکھڑ گئے تھے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، میں کوئی لاوارث مولوی نہیں ہوں جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ زیادہ بکواس کرنے کی کوشش کی تو مسجد کے تمام انتظامیہ کو لا کر یہاں کھڑا کر دوں گا اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا کہ تم لڑکی کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کروا رہے ہو، جبکہ مجھے یکدم ہی ایک سہارا سا محسوس ہوا تھا۔ میں ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ شخص فوراً مولوی صاحب کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا اور دھیرے دھیرے ان کو سمجھانے لگا۔ اس کی آواز میرے کانوں تک تو نہیں پہنچ پا رہی تھی، اسی لیے میں کچھ نہیں سن پائی، لیکن جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ جواری ہے یا پھر شرابی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی صاحب مطمئن ہو کر نکاح پڑھانے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ میں مولوی صاحب کو کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی وہ شخص میرے برابر میں بیٹھا تھا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا تھا، مس ثنا، نکاح کے لیے راضی ہو جائیں۔ آپ کے باپ کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ جبکہ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ وہ شخص کون سا اچھا کام کر رہا تھا جو مجھ سے ہمدردی کی امید رکھتا؟ مولوی صاحب نے جیسے ہی اس کا نام دہرایا تھا، ایک پل کے لیے ایک شخص میری آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، لیکن میں اپنا سر جھٹک چکی تھی۔ ایک ہی نام کے کئی لوگ بھی اس دنیا میں حیات ہوتے ہیں، بھلا وہ کیسے میرے ساتھ نکاح کر سکتا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میں اذیت سے مسکرائی تھی۔ میرا نکاح فرقان کے ساتھ ہو چکا تھا اور ابا نے اس پل ہی مجھے فرقان کے ساتھ رخصت بھی کر دیا۔ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، مجھے وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، لیکن اگر میں یہاں ٹھہرتی تو ابا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ ایک بار پھر وہ میری بولی لگا دیتے اور مجھے کسی بھی عیاش شخص کے حوالے کر دیتے۔ خدا کا شکر تھا کہ میرے باپ نے مجھے کسی غیر مرد کے حوالے نہیں کیا تھا، میرا نکاح پڑھا کر مجھے عزت سے ہی رخصت کیا تھا۔ فرقان کی گاڑی کافی بڑی تھی۔ کیا یہ شخص بہت امیر تھا؟ یہ سوال آتے ہی میں نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ شخص خوبصورتی میں مجھ سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھول چکا تھا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر کر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا اور زن سے ہمارے محلے سے گاڑی بھگاتا ہوا لے گیا۔ میں نے ایک بار بھی مڑ کر اپنے باپ کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جس شخص نے میری ذات کا سودا کر دیا تھا وہ کتنا برا ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر ہی مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ یہ اس کے گھر کا گیراج تھا۔ وہ اپنی طرف سے اتر کر میرے پاس آیا اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے نرمی سے بولا، آ جائیں۔ آرام سے اترنا۔ ایک پل کے لیے وہ شخص مجھے اچھا لگا تھا، کافی سمجھدار اور پڑھا لکھا تھا، لیکن فوراً ہی میرے دماغ کے پردے پر میرے باپ کی باتیں لہرائی تھیں۔ اس شخص نے مجھے خریدا تھا۔ اتنی عزت مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ جما دیا تھا۔ اس نے بہت حق سے مجھے تھاما تھا اور گاڑی سے اتار کر اپنے بڑے سے بنگلے میں لے کر داخل ہوا۔ وہ گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا۔
जो भी शख्स इसके बंगले को देखता पसंद किए बगैर नहीं रह सकता था। वो मुझे देखते हुए मोहब्बत से चोर लहजे में बोला, आज से आप इस घर की मालकिन हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे और मेरे बच्चे को अच्छे से संभालेंगी। जबकि मैंने झटके से इस शख्स को देखा था। क्या वो पहले ही शादीशुदा था? ये ख्याल आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे देखते हुए बोला, मिस सना, मैं जानता हूँ आपके लिए ये बात काफ़ी दुख वाली होगी कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा है, लेकिन मेरी पहली बीवी का इंतकाल उसकी डिलीवरी के वक्त हो गया था। मुझे अपना बच्चा संभालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी और आपके बाबा। वो मज़ीद कुछ कहता, इससे पहले ही मैं हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा कर चुकी थी और सर्द लहजे में बोली, इतनी सफाई देने की आपको ज़रूरत नहीं। मैं तो आपकी दासी हूँ। जो हुक्म आपका होगा उसे मानना मुझ पर फ़र्ज़ होगा। आखिर को आप मुझे ख़रीद कर लाए हैं और ख़रीद कर लाने वाली औरतें बीवी नहीं होती, दासी या खेल होती हैं। मैंने काफ़ी सख्त अल्फाज बोल दिए थे। वो फ़ौरन से तनक कर बोला, आइंदा के बाद ये अल्फाज अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये बात दिमाग में बिठा लें। मैं बार बार समझाने का आदी नहीं हूँ। अभी तक मैंने इस शख्स का सिर्फ नर्म लहजा देखा था। अचानक से इसका गुस्सा करना मुझे डरा चुका था। वो मुलाजमा को आवाज़ देते हुए बोला, सना को अयान के कमरे में छोड़ कर आओ। इनका लहजा हद दर्जा सख्त था। एक पल के लिए मुझे बुरा भी लगा था, लेकिन फिर मैंने अपना सर झटक दिया। इस शख्स का लहजा मेरे साथ ऐसा ही होना था। आखिर को मैं इसकी ज़र खरीद गुलाम थी। इसकी हर बात पर सर झुकाना मुझ पर फ़र्ज़ था। मुलाजमा मुझे लेकर आयान के कमरे में आ गई और एक बच्चे की जानिब इशारा करते हुए बोली, ये साहब का बेटा आयान है। माँ के इंतकाल के बाद ये बच्चा ममता के लिए तरस चुका है। अब आप आ गई हैं तो इसका ख्याल रखना। वो मुलाजमा मुझे बोलकर चली गई थी, जबकि मुझे अपना आप एक बार फिर बेमोल लगा था। क्या यहाँ की मुलाजमाएँ भी मुझे हुक्म देंगी? मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। मैंने एक नफ़रत भरी निगाह इस मासूम फूल पर डाली और गुस्से में आकर बिस्तर पर लेट गई। वो मेरे बराबर में ही सो रहा था। मैं उससे करवट बदल कर लेटी थी। मुझे इस छोटे से वजूद से भी नफ़रत महसूस हो रही थी। दिल चाहता था कि इन दोनों बाप बेटे को कत्ल कर दूं, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। हाँ, मैं अपने बाप के घर में खुश नहीं थी, लेकिन मैं इस तरह किसी की बीवी बनना नहीं चाहती थी और ये बात ना ये शख्स समझ सकता था और ना ही मेरा बाप। लेटे लेटे मैं कब नींद की वादियों में खो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। आधी रात के वक्त शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई थी। मैं ज़रा से शोर पर ही उठ जाया करती थी। मैंने झंझला कर अपने बराबर में इस छोटे से वजूद को देखा था, जो भूख की शिद्दत से तड़प कर रो रहा था। मैंने एक नफ़रत भरी निगाह उसके वजूद पर डाली और एक बार फिर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर इसकी बाँ मुझे परेशान कर चुकी थी। अचानक ही मुझे इतना इश्तियाल आया था कि मैंने मारने के लिए उस पर हाथ उठा लिया था, मगर उसके चेहरे पर लगता इससे पहले ही मैंने ज़ब्त से अपने आप को रोक लिया और बराबर में पड़ा उसका दूध बनाने लगी थी। ये सब कुछ अनजाने में कर रही थी। मैं बस इस बच्चे की बाँ बंद करवाना चाहती थी, क्योंकि मुझे सुकून की नींद चाहिए थी ताकि मैं कल इस शख्स का मुकाबला कर पाती। इसको दूध देते ही वो एक बार फिर नींद की वादी में खो गया। शायद उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी। एक पल के लिए मुझे इस मासूम फूल पर तरस भी आया था कि इसका इन सब चीज़ों में क्या कसूर, लेकिन फिर नफ़रत से इसके वजूद को झटक दिया। इसकी वजह से ही इस शख्स ने मुझसे निकाह किया था ताकि मैं उसका बच्चा संभाल सकूं, और ये सोच आते ही मुझे एक बार फिर उससे नफ़रत महसूस होने लगी। मैं करवट बदल कर फिर नींद की वादियों में खो गई थी, लेकिन अब मेरे लिए सोना बहुत मुश्किल था। एक बार अगर मेरी नींद टूट जाती थी तो मैं फिर दोबारा नहीं सो सकती थी। कुछ सोच कर मैं इस कमरे से बाहर आ गई। मैं धीरे धीरे पूरे घर में टहलने लगी थी। पूरा घर सन्नाटे की जद में था। तमाम मुलाजमीन भी क्वार्टर में जा चुके थे। वो बंगला बहुत खूबसूरत था। जिस आदमी से मेरा निकाह हुआ था वो काफ़ी मालदार था।
اس کا اندازہ مجھے یہاں موجود چیزوں کو دیکھ کر ہی ہو رہا تھا۔ اچانک ہی ایک کمرے سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں کچھ سوچ کر اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا چکی تھی۔ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا کسی کی زندگی میں دخل اندازی دینا، لیکن کسی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا، چاہے میں کتنا ہی نفرت کا دعویٰ کر لیتی۔ لیکن میں تھی تو ایک لڑکی جس کے سینے میں ایک انسانی دل دھڑکتا تھا۔ میں نے جیسے ہی ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو فرقان نیچے زمین پر بیٹھا ایک تصویر کو اپنے سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس تصویر میں کون تھا؟ میں اتنا تو نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل عجیب سا ہونے لگا۔ اس شخص کا رونا مجھے پسند نہیں آیا تھا اور میں نظر انداز کر کے کمرے سے باہر آ گئی تھی، مگر ایک پل کے لیے بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ آخر وہ کیوں رو رہا تھا؟ ایسے کئی سوالات میرے دل میں گردش کر رہے تھے۔ تھک ہار کر میں ایان کے کمرے میں واپس آ گئی اور اس کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا وہ اس کی ماں کی تصویر تھی یا پھر کوئی اور تھی؟ یہ سوچ ہی میرے لیے بہت عجیب تھی۔ جلن کے احساس سے میرا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ میں کب سوچتے سوچتے سوئی، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ صبح میری آنکھ ایک ملازمہ کے اٹھانے سے کھلی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، صاحب آپ کو ناشتے کی میز پر بلا رہے ہیں، آپ نہا دھو کر باہر آ جائیں۔ میں نے سر اسبات میں ہلایا تھا اور ایان کے بعد روم میں جا کر ہی فریش ہو گئی۔ کپڑے وغیرہ میرے پاس موجود نہیں تھے، اس لیے میں نے منہ ہاتھ دھونے پر گزارا کیا۔ کمرے سے باہر آئی تو بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر وہ ناشتہ تناول کر رہا تھا اور قریب ہی جھولا رکھا ہوا تھا جس میں ایان نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ میں نے قریب آ کر دھیمی آواز میں سلام کیا۔ اس نے فوراً ہی مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل اس کے ساتھ ہرگز بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا نہیں تھا۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا، میرے لیے کرسی کھینچ کر مجھے بیٹھنے کی تلقین کی۔ میرے لیے یہ سب کافی حیران کن تھا۔ اگر وہ اتنا ہی تمیز دار اور پڑھا لکھا انسان تھا تو پھر وہ جوئے کے اڈے پہ کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں مسلسل آئے جا رہا تھا اور انہی وجوہات کی وجہ سے مجھے اس شخص سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے لیے ناشتے کا ایک بہترین انتظام تو نہیں کر سکا، لیکن جتنا کر سکتا تھا اتنا کر لیا، شروع کریں۔ وہ یہ بول کر ناشتہ تناول کرنے لگا، جبکہ میں نے بھی رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں انڈا بریڈ نکال کر کھانے لگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کل رات آپ میرے کمرے کے باہر آئی تھیں۔ اچانک ہی میں چونک گئی تھی۔ وہ فوراً گڑبڑاتے ہوئے میں بولی، نہیں، میں تو ایان کے پاس ہی تھی۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ میرا لہجہ لڑکھڑاہٹ زدہ تھا۔ وہ فوراً ہی سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، بس مجھے احساس ہوا تھا۔ کل اپنی ماں کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی تو اس لیے رو پڑا تھا، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں اس شخص کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے انجان کو اتنی صفائی کیوں دے رہا تھا۔ شاید اس کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہی تھی۔ کیا وہ آنکھیں پڑھنے کا ہنر رکھتا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میں نے اپنی آنکھیں چکا لی۔ وہ میرے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، مس ثنا، میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گا، نہ کبھی شوہر کے حقوق اور نہ ہی کبھی آپ پر ذمہ داری ڈالوں گا۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے چھوٹے سے ایان کو ماں کا پیار دیتے ہیں۔ میرے بچے نے پیدا ہونے سے لے کے اب تک ماں کی گود محسوس نہیں کی۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ماں کے لمس سے آشنا ہو جائے۔ یہ بولتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ ضبط کر رہا تھا۔ شاید وہ شخص کافی ایموشنل تھا، لیکن اپنے تاثرات پر جلد ہی قابو پا جاتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آج مجھے کام پر جانا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک بہت بڑی بزنس میٹنگ ہے جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑے گا، مگر جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ہم تینوں باہر گھومنے کے لیے جائیں گے۔ اور یہ بولتے ہی میرے ماتھے پر جھکا تھا اور ایک محبت بھرا بوسہ دے کر آفس کے لیے نکل گیا۔ میں نے بے اختیار ہی اپنی پیشانی کو ہاتھ لگایا تھا۔
ابھی تک مجھے اس کی کلون کی خوشبو اپنے قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا لمس ابھی تک مجھے اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سے انداز میں میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ ایک انجانی مسکراہٹ میرے چہرے پر آئی تھی۔ میں کچھ اور سوچتی اس سے پہلے ہی ایان کے رونے کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بچے کو اپنی گود میں تھام چکی تھی۔ یہ عمل قدرتی طور پر ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بچہ میری گود میں آتے ہی خاموشی سے ایک بار پھر نیند کی وادی میں کھو گیا۔ کیا واقعی وہ مجھے ماں تسلیم کر چکا تھا؟ یہ احساس ہی کافی خوش کن تھا، لیکن میں ابھی کسی بھی جذبات سے آشنا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسی لیے جلدی سے اس بچے کو واپس جھولے میں لٹا دیا اور اپنا ناشتہ مکمل کرنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شام کو وہ مجھے گھمانے کے لیے لے کر گیا اور بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن میں ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرے دماغ پر صرف ایک ہی سوچ حاوی تھی کہ اس شخص نے میری بولی لگائی ہے، مجھے خریدا ہے، میں اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی داسی ہوں۔ وقت گزر رہا تھا اور وہ میری بہت کیئر کرنے لگا تھا۔ قدرتی طور پر میں اس بچے سے بھی قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی کے پاس چپ نہیں ہوتا تھا، اپنے باپ کے پاس جا کر بھی رونا شروع کر دیتا تھا، اور جب وہ آس بھری نگاہوں سے دیکھ کر میری گود میں ایان کو ڈالتے تھے اور میں محض اسے اپنے سینے سے لگاتی تھی، تو وہ پل میں ہی چپ ہو کر نیند کی وادی میں کھو جاتا۔ میرے لیے ممتا کا احساس بہت منفرد تھا۔ میں کسی کو بھی اپنے جذبات بتا نہیں پا رہی تھی جو میں اس بچے کے حوالے سے محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، چند ہی دنوں میں اس بچے سے مانوس ہو گئی تھی، اور شاید وہ بھی میری گود کا عادی ہو گیا تھا۔ میں نے اس معصوم پھول سے نفرت کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ ان سب باتوں میں اس کا کیا قصور؟ اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ میرے باپ کی اور میرے شوہر کی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن میں نے ابھی تک فرقان کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ بہانے سے قریب آنے کی کوشش کرتے تھے، اپنی قربت سے مجھے آشنا کرنا چاہتے تھے، لیکن میں انہیں ایک حد تک اپنے پاس آنے دیتی تھی اور اس کے بعد ان کے وجود سے دور ہو جاتی۔ بے شک وہ میرے شوہر تھے اور مجھ پر اختیارات بھی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی میں نے ان سے فاصلہ قائم کیا ہوا تھا۔ ابھی تک میری نفرت عروج پر ہی تھی، مگر اس شخص نے مجھے چند روز میں اپنا عادی بنا لیا تھا۔ اس کے بغیر کھانا بھی مجھے اب ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے منہ پر تو میں نفرت کا اظہار کرتی تھی، اس کے سامنے سخت ترین الفاظ استعمال کرتی تھی، لیکن اکیلے میں اس کی غیر موجودگی مجھے جینے نہیں دیتی تھی۔ اور ایک روز ایک چھوٹی سی خبر نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں ایان کے ساتھ کمرے میں اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک ایک ملازمہ بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی، ہسپتال سے فون آیا ہے، صاحب کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، انہیں ایمرجنسی میں داخل کیا گیا ہے، ان کی حالت کافی ناساز ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ جبکہ میں یہ خبر سن کر فوراً ہی بے چین ہو گئی تھی اور پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ملازمہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایان بابا کی فکر مت کریں، اسے ہم سنبھال لیں گے، آپ صرف اور صرف ہسپتال جائیں، آپ کے شوہر کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں کمرے سے بھاگنے والے انداز میں نکلی، لیکن فوراً ہی مجھے ایان کا خیال آیا تھا۔ میں ملازماؤں کے سہارے ایان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اسے اپنی گود میں تھاما اور اس کے دودھ کے فیڈر ہاتھ میں لے کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ ڈرائیور کو فوراً ہی اسپتال کا نام بتا کر اسے وہاں چلنے کی ہدایت دی تھی۔ چند ہی پل بعد ہم لوگ ہسپتال میں موجود تھے۔ وہاں پر ان کے کچھ دوست احباب بھی تھے جو کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ میرے شوہر کے جاننے والے کافی تھے جو ان کے لیے فوراً ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے سر جھکا لیا تھا اور میں فوراً ایک معزز شخص کے پاس آ کر اپنے شوہر کی خیریت پوچھنے لگی تھی، اور جیسے جیسے وہ ان کے حوالے سے مجھے بتاتے گئے میری حالت خراب ہوتی گئی۔
ان کو بالکل ہوش نہیں آ رہا تھا۔ دماغ پر کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ میرا دل تو بند ہونے کو تھا۔ یہ ایک ایسا احساس تھا میں خود نہیں جانتی تھی۔ ان کی ذرا سی جدائی مجھے مارنے کے در پہ آ گئی تھی۔ شاید میں اس شخص کی عادی ہو گئی تھی، اس کی محبت بھری باتوں کی عادی، اس کے لمس کی عادی۔ اسی لیے اس کی ذرا سی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی محنت آج رنگ لے آئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو تواتر بہنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 ملازمہ بھی ہسپتال پہنچ گئیں اور ایان کو سنبھالنے لگی تھیں۔ مجھے اپنا بالکل ہوش نہیں تھا۔ میں بھاگ کر نماز والے کمرے میں آئی تھی اور وضو بنا کر فوراً مصلی پر بیٹھ کر اپنے شوہر کی زندگی کی دعا مانگنے لگی۔ ایک دفعہ میری تائی نے مجھے باتوں ہی باتوں میں بولا تھا، مرد کی اپنی بیوی کے حق میں اور بیوی کی اپنے مرد کے حق میں دعا بہت جلد اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور میرے لیے یہ ایک ہتھیار تھا۔ میں اپنے رب سے بے اختیار مانگتی، اور کہتے ہیں نا، جب اللہ سے شدت سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ آپ کو نواز کر غنی کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ میں سجدے کی حالت میں پڑی سسک رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ نے آ کر مجھے اطلاع دی تھی کہ صاحب کو ہوش آ گیا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے آپ کا نام پکارا ہے۔ وہ آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہیں۔ یہ سنتے ہی میں بے ساختہ ICU روم کی جانب بھاگی تھی، لیکن دروازے پر رک کر میں نے فوراً ایان کو اپنی گود میں تھاما تھا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی میرے شوہر پٹیوں میں جکڑے آنکھیں موند کر لیٹے ہوئے تھے۔ میں فوراً ان کے قریب گئی تھی اور بے ساختہ ان کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تکلیف کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا، ہماری بیگم نے اپنا ہاتھ ہمارے ماتھے پر رکھ کر ہمیں مان بخشا ہے۔ ان کی شوخی سے بھرپور آواز سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں ایان کو ان کے پاس لٹاتے ہوئے بولی، کتنا پریشان کر دیا آپ نے مجھے اور اپنے بیٹے کو۔ ذرا خیال نہیں ہے آپ کو ہمارا؟ کیوں اتنی تیز گاڑی چلائی تھی جو آپ اس حال میں پہنچ گئے؟ جبکہ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، میں گاڑی تیز نہیں چلاتا، مجھے ٹریفک کے رولز معلوم ہیں، بس ایک دوسری گاڑی نے نقصان پہنچا دیا ہے۔ لیکن آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس حال میں پہنچایا، جس کی وجہ سے میری بیوی کو میری ذرا تو فکر ہوئی۔ جبکہ میں فوراً ہی ان کے کندھے پر تھپڑ مارتی ہوئی بولی، اس طرح نہیں کرتے فرقان، آپ کو نہیں پتہ میں کس حال سے گزری ہوں۔ وہ فوراً بولے، تو کیا آپ کو میری فکر اور وفاداری پر یقین آ گیا ہے؟ جبکہ میں نے بے ساختہ سر اس بات میں ہلایا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے آپ کی وفاداری اور آپ کی فکر پر یقین آیا ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے شوہر کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے میرے ساتھ غلط کیا، مجھے خریدا، لیکن میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر چکے تھے اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، تم غلط سوچ رہی ہو، جیسا تمہیں محسوس ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جوئے کے اڈے پر تھا اور میں نے تمہیں خریدا تھا، میری جان ایسا نہیں ہے۔ تمہارے پیچھے میں نے اپنے کچھ بندے لگائے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ تمہارا باپ تمہاری آج بولی لگا رہا ہے، اسی لیے میں نے بروقت جوئے کے اڈے پر پہنچ کر بنا جوا کھیلے تمہارے باپ سے تمہارا سودا کیا تھا۔ ہاں، میں نے تمہاری خاطر تمہارے باپ کو ایک موٹی رقم دی ہے، لیکن وہ رقم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، مجھے صرف اور صرف تم چاہیے تھی۔ اور پھر انہوں نے مجھے تمام حقیقت سے روشناس کروا دیا۔ میں اپنے محلے میں ایک معمولی اسکول میں ٹیچر تھی اور انہوں نے مجھے وہیں پر دیکھا تھا۔ وہاں یہ فنڈ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، مگر میں انہیں نہیں جانتی تھی، بس محض ان کا نام ہی اپنی پرنسپل کے منہ سے سنا تھا۔ وہ فرقان کی کافی تعریف کر رہی تھی اور نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے بھی میرے دماغ میں وہی شخص آئے تھے
اور مجھے ذرا علم نہیں تھا کہ وہ شخص میری دنیا بن جائے گا، جبکہ حقیقت جان کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں فوراً ہی ان کے سینے پر سر رکھ کر زاروں کے تار روتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی جو میرے دل میں اتر رہی تھی۔ کچھ دن تک ڈاکٹرز نے انہیں ہسپتال میں ہی رکھا تھا تاکہ ان کی طبیعت کچھ بحال ہو جائے۔ دوبارہ ایان کو لے کر ہسپتال نہیں گئی تھی کیونکہ وہ ایک معصوم بچہ تھا، اسے جراثیم بھی لگ سکتے تھے، اسی لیے میں نے اس کو لانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ رات کو میں ان کے پاس ہی ٹھہرتی تھی اور ایان کو ایک ملازمہ سنبھال رہی تھی۔ اس ملازمہ کے لیے ایان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ وہ رات کو اٹھ جاتا تھا اور رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، مگر میں بھی مجبور تھی، اسی لیے جلد ہی ڈاکٹر سے چھٹی لے کر فرقان کو گھر لے آئی تھی تاکہ ان کا خیال رکھ سکوں اور ساتھ میں ایان کی دیکھ بھال بھی کر سکوں۔ میری چند دن کی محنت کے بعد میرے شوہر اپنے پاؤں پر واپس کھڑے ہو گئے تھے۔ میری دنیا خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ میرے باپ نے جتنی میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی، جتنا مجھے دکھ پہنچایا تھا، ان سب کی ادائیگی میرے شوہر کے روپ میں ہو چکی تھی۔ فرقان نے مجھے اتنی محبت اور پیار دیا تھا کہ میں تمام رنجشیں بھول کر ان کے ساتھ ان کی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی بیوی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر فرقان کے زور دینے پر اس نے یہ بچہ پیدا کیا تھا، مگر رضائے الہی سے اس کا بلاوا آ گیا اور وہ ڈیلیوری کے چند دن بعد انتقال کر گئی تھی، جس کا افسوس انہیں تھا۔ مگر جتنی محبت انہوں نے مجھے دی تھی، مجھے ملازمین سے پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ شاید انہیں میرا اخلاق اور میری سیرت پسند آئی تھی۔ بے شک میں ان کی طرح حسین نہیں تھی، لیکن اخلاق کے معاملے میں میں بہت اوپر تھی۔ میں نے ایان کو بالکل اپنا بیٹا سمجھ لیا تھا اور اس کی کفالت کرنے لگی تھی، اور کہتے ہیں نا، پیدا کرنے والے سے پالنے والا بڑا ہوتا ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ میرا بیٹا ایان بڑا ہونے کے بعد مجھے ماں ہونے کا مان ضرور دے گا۔ چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا، جس کو ایک پل کے لیے بھی فرقان اور ایان نہیں چھوڑتے تھے۔ میری فیملی مکمل ہو گئی تھی اور ان کے ہمراہ میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ ہم خود کو دنیا کی مظلوم ترین عورت سمجھ لیتی ہیں اور اپنے رب سے بھی شکوے شکایات کرتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس رب نے ہمارے لیے کتنا اچھا سوچ رکھا ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت میں اپنے باپ سے ناراض تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کر رہی تھی، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج جب سوچتی ہوں تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہر بات میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، ہم ہی ہیں کہ اس کی مصلحتیں، اس کے راز نہیں سمجھ پاتے۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔